الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِلَى آخِرِ الرُّكُوعِ صدق اللَّهُ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنے احسانات ان کو جتلائے، یاد دلائے، اور ان کی جنایات، نافرمانیاں اور جرائم بھی ان کو جتلائے، یاد دلائے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر ان نافرمانیوں کی وجہ سے ثم قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک ان نافرمانیوں کے بعد، جنایات کے بعد، جرائم کے بعد، فہی کالحجارہ پس یہ دل ایسے ہو گئے تمہارے جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں، انوارات، برکات کا خاص مرجع ہے، خاص منبع ہے۔ گویا کہ اس دل کے اندر اگر انسان اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس دل سے وہ روشنی نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کرتا ہے تو پھر دل کے اندر قساوت، سختی آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور دوسرے گناہ سے دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، بالآخر جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے نقطے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تمام دل کو گھیر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ یہ ایک رین ہے، زنگ ہے جو تمہارے دلوں پر تمہارے اعمال، بد اعمالیوں کی وجہ سے چھا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے قلوب پر پھر ایسا ہی ہو گیا، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں پتھر ہو گئے او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اب یہاں تشبیہ پتھروں سے اس لیے دی، لوہے سے، تانبے سے، دوسری دھاتوں سے اس لیے نہیں دی کہ وہ دھاتیں اگر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، پگھلا دیا جائے تو وہ پگھل جاتی ہیں۔ پتھر کو پگھلانے سے پگھل بھی نہیں سکتا، پتھر کی قساوت، پتھر کی جو سختی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دل جو ہے قساوت اور سختی کے اندر جو ہے پتھروں کے مشابہ ہو گئے، گویا کہ بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی علت بیان فرمائی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں، ان سے چشمے پھوٹتے ہیں اور وہ چشموں سے پھر دریا اور نہریں نکلتی ہیں، دور دور تک کے لوگ سیلاب ہوتے ہیں۔ تمہارے دل سے تو ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو تین صفات پتھروں کے ذکر کی کہ بعض وہ پتھر ہیں کہ جن سے چشمے ایسے پھوٹتے ہیں کہ ان سے نہریں بہہ لگتی ہیں، دریا بہنے لگ جاتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے دریائیں، نہریں، چشمے تو نہیں پھوٹتے لیکن وہ اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ پانی نکلنے لگ جاتا ہے، تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے جو قریب کے علاقوں کو سیراب کر دے۔ اور فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے اگرچہ وہ نہ جو ہے چشمے نہیں بہتے ہیں ان سے، نہ پانی، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہ تین پتھر ہیں، تین قسم کے انسانوں کے مشابہ ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص علماء نیک بندے ہوتے ہیں کہ ان کا فیض پورے عالم میں پھیل رہا ہوتا ہے، جس طرح پہاڑوں سے نکلنے والے پانی سے دریا بن رہے ہوتے ہیں اور ان دریاؤں سے ایک کثیر آبادی نفع اٹھا رہی ہوتی ہے، اس طرح ایسے علماء راسخین ان سے بھی
ان کی بھی صحبت کی وجہ سے، ان کے فیض کی وجہ سے ایک بہت بڑی خلق جو ہے ان سے نفع حاصل کرتی ہے، ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور دوسرے بعض علماء وہ ہوتے ہیں کہ ان سے ایک بہت کثیر تعداد تو فائدہ نہیں اٹھاتی، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لما یشقق فیخرج منہ الماء کے مثل یہ علماء ہوتے ہیں۔ اور لما یہبط من خشیت اللہ سے تشبیہ ہے عباد اور زہاد لوگوں کو، جو اپنی عبادات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، ذکر فکر میں، ان میں عاجزی، تواضع، انکسار ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہیں یا تو جو ہے علماء کی طرح ان کا فیض عام ہوتا ہے یا تھوڑا کم ہوتا ہے، یا پھر ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ لیکن یہود جو تھے یہ ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے تھے کہ نہ ان کی اپنی ہی ذات کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ دوسرے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم تو پتھروں سے بھی زیادہ دل تمہارے سخت ہو گئے۔ اور یہ ایک ذہن بات رکھیں، جہاں قساوت ہوتی ہے، جب دل سخت ہوتے ہیں تو وہاں غفلت لازمی ہوتی ہے۔ جہاں اعمال صالحہ ہوتے ہیں، جہاں دل نرم ہوتے ہیں، وہاں دل کی نرمی دل کو اللہ کی یاد کی طرف ضرور متوجہ کرتی ہے۔ لہذا جو ذاکر ہوگا وہ اس کا دل جو ہے سخت کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دل کی قساوت نشانی ہے اس بات کی کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ لہذا قساوت قلبی غفلت کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو جہاں ان کی قساوت کا ذکر کیا تو گویا کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو میری یاد سے غافل ایسے ہوئے کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اللہ تم اسے جانتے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں ہر وقت تم اللہ رب العزت کے علم میں ہو، اللہ رب العزت کی نظروں میں ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے روئے سخن جو ہے مسلمانوں کی طرف پھیرا ہے۔ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے دل بہت پاکیزہ تھے، ان کی طبیعتیں بڑی نرم تھی، اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد سے وہ سرشار تھے۔ تو جہاں اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی، وہاں مخلوق سے محبت بھی ان کے دلوں میں تھی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ یہود جو ہیں یہ بھی ایمان لے آئیں، ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنا بڑا ان کا حلقہ ہے اور ان کے یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں گے اور اتنے بڑے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے تو ایمان والوں کے دلوں میں ان کے ایمان کی ایک فطری خواہش اور طمع تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے؟ یعنی تم نے ان کے واقعات سن لیے، یہ کتنے اللہ کی نافرمانیوں میں آگے چلے گئے، ان کے دل کتنے پتھر ہو چکے ہیں، قساوت قلبی، اللہ کی یاد سے غفلت میں یہ کتنے آگے جا چکے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں اب بھی امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے اللہ کے کلام کو خود سنا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اپنے کانوں سے اللہ کی کلام کو سن کر اس میں انہوں نے تحریف کر دی، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، بعد اس کے کہ وہ اللہ کے کلام کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر دی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بھی رہے تھے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو کس طرح تحریف کر رہے ہیں ہم۔ یہود کو جب تورات دی گئی تو انہوں نے کہا اس سخت احکام میں ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اللہ نے ان کو اپنی آواز سنوائی، گفتگو کی، یہ واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، اور ان سے کہا کہ تم ان کے اوپر عمل کرو اور جو ہے تم میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کو دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ان کو موت ملی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ لوگ جب واپس اپنی قوم میں آئے تو اپنی قوم کو آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عمل ہو تو کر لینا، نہ ہو تو نہ کرنا، یعنی صاف صریح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بات کہی تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ آج کسی کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ کسی شخص کے منہ پر اس کو کہہ دے تو جھوٹ بول رہا ہے، یعنی سچے کو جھوٹا بنانے کی عام شریف آدمی کو اور خوددار آدمی کو، غیرت مند آدمی کو جس میں کچھ صفات ہوں، جرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شان والا آدمی ہے، بڑے مقام اور مرتبے والا آدمی ہے، کسی حکومتی عہدے والا آدمی ہے، اس کے بارے میں تو منہ پر جھوٹ لانے کی اس کو بالکل بھی جرت نہیں ہوتی۔ ان کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں،
نعوذ باللہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل غلط بات منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کے ثم یحرفون، اللہ کے قول کو تعریف کر دی، جو بات اللہ نے کہی نہیں ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور جانتے تھے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنے یہ سخت دل تھے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں، کیا تم ان سے امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ ان کی تو یہ حالت ہے۔ آگے یہود کی طرف کے بارے میں ایک اور بات فرمائی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی منافق جنہوں نے جھوٹ موٹ اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہیں یہودی لیکن مسلمانوں میں گھلنے ملنے کی خاطر ایمان، قالوا آمنا، تو یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ خلوت کرتے ہیں ان کے بعض کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ارے بھائی یہ تم کیا کرتے ہو کہ وہ باتیں کھول دیتے ہو ان پر جو تمہارے اللہ نے تمہارے سامنے کھولی تھی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے وہ تمہارے سامنے حجت قائم کر دیں۔ یعنی یہود کی جو بڑے لوگ تھے وہ ان منافقین سے کہتے یہ تم کیا کرتے ہو، جب تم مسلمانوں سے ملتے ہو تو مسلمانوں کے سامنے راز کیوں کھول دیتے ہو کہ ہماری تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ منافقین بے وقوف تھے، صحابہ سے ملتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے جناب ہماری تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نشانی بھی ہے، یہ نشانی بھی ہے، یہ نشانی بھی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اعتماد مسلمانوں کا حاصل کر لیں۔ اس اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کو جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے بعض راز کی باتیں، تورات کی باتیں کھول دیتے تھے۔ اب جب وہ یہ باتیں کر کے دوبارہ اپنے یہود میں جاتے تو یہودی ان کو پکڑ لیتے کان سے کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ تم مسلمانوں کے سامنے یہ راز کھول دیتے ہو کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے مقابلے میں حجت بیان کر دیں گے کہ یہ جو ہے نا ایسے ایسے ہمارے سامنے جھوٹ بولتے تھے، اور حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم قیامت کے دن اس کو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ مسلمان ہمارے مقابلے میں قیامت کے دن حجت قائم کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہم ضد اور اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھلے جہنم میں جائیں لیکن قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ مسلمان کی گواہی کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں اور مسلمان ہمارے بارے میں گواہی دے دیں کہ ہاں یہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہ پھر بھی ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یعنی اتنی ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی تھی کہ اکیلے میں آ کر کہتے تھے جہنم میں ہم جائیں گے تو ویسے ہی صحیح، لیکن تم ان کو کیوں اپنے مقابلے میں گواہ بنا رہے ہو؟ تو کہتے تھے بما فتح اللہ علیکم، تم ان پر وہ باتیں کیوں کھول دیتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ تمہارے رب کے پاس جو ہے تمہارے مقابلے میں حجت قائم کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تو یہودی ایک دوسرے کو اس طرح کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں ما یسرون، اس چیز کو جس کو یہ جو ہے چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح شاہد باتوں کو جانتے ہیں، شہادت کو جانتے ہیں، اس طرح غیوبات کو بھی جانتے ہیں۔ جس باتوں کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں اپنے سینے کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باتیں بالکل اظہر من الشمس کی طرح واضح ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ بے وقوف ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان یہود کے اندر جو جاہل لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، یعنی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں، دنیا میں آ کر انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ علم حاصل کیا۔ عربی زبان میں ان پڑھ جاہل کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی نسبت ماں کی طرف کرتے ہیں کہ یہ جس حالت میں دنیا میں آیا تھا اپنے ماں کے پیٹ سے، یہ آج تک اسی حالت میں ہے، باپ سے اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، یہ امی ہے، ماں کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتے یہ ماں والی کیفیت میں ہے جس حالت میں دنیا میں آیا تھا، تو یہ امی ہے۔ لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب کو کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب یہ کیا ہے؟ الا امانیہ، کچھ ان کی حسرتیں اور تمنائیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ نہیں ہے مگر گمان میں پڑے ہوئے، یعنی ان کی کچھ حسرتیں ہیں، ان حسرتوں کے مطابق ان کے پڑھے لکھے لوگ ان کو چلاتے رہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے ہم جنت میں جائیں، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں تم تو بڑے جنتی ہو، تم تو جناب تم تو اللہ کے بڑے مقرب ہو، تم تو یعنی ان کی خواہش کے مطابق ان کے علماء ان کو جو ہے فضائل سنا کر ان کو بیوقوف بنا کر چلاتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے۔
ان کے پڑھے لکھے لوگ علماء اپنے ان پڑھ جاہل لوگوں کو اس طرح بیوقوف بناتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر ان پڑھ جاہلوں کو، دیری لوگوں کو، یہودیوں کو، ان کو گمراہ کر دیا اور کہا یہ اللہ کی کتاب توریت ہے یہ لو۔ آج بھی یہود جس توریت کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہو نہیں سکتی، یہ تو پتہ نہیں کس کی لکھی ہوئی ہے، کس زبان میں ہے، اصل کون سی تھی، سب کو پتہ ہے، لیکن بس اس کے پیچھے چل رہے ہیں بیوقوف بن کر۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ خریدیں اس کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا متاع، تھوڑا سا ثمن، تھوڑا سا عوض۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے ان چیزوں میں جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو یہ اس لکھے ہوئے کے بدلے میں جو کماتے ہیں اس میں بھی ہلاکت ہے۔ تو ان کا لکھنا بھی ہلاکت، اس کے بدلے میں ان کا پیسے کمانا بھی ہلاکت، یہ سراسر خسارے کا سودا، ہلاکت کا سودا اپنے لیے کر رہے ہیں اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ وقالو، اور یہ یہود یہ اپنے گمان میں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند روز۔ اب یہ ان کا بڑا عجیب و غریب دعویٰ تھا، اور یہ اپنی توریت کی طرف منسوب کر کے یہ بات بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہماری توریت میں اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ تم جہنم میں جلو گے نہیں، اگر تم جہنم میں گئے، دوزخ میں گئے تو چند دن کے لیے جاؤ گے، پھر واپس آ جاؤ گے۔ واللہ عالم ان کی توریت میں یہ بات کس طرح لکھی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے بیچ دیا اور بڑی جنایت کی ان کے ساتھ، اور 40 سال تک باپ بیٹے کے اندر جدائی کروا کے رکھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب انہوں نے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان سے سفارش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پروانہ مل گیا مغفرت کا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے ان بیٹوں کو کہا تھا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے کیونکہ تم نے زاری کی ہے، معافی مانگی ہے۔ اب یہ یہودی سمجھ رہے ہیں کہ ساری یہودیت کے لیے یہی ہے کہ ہم جتنے گناہ کرتے رہیں، جس طرح ہمارے ان آبا و اجداد کے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور ان کو جو ہے بخش دیا، ہمارے بھی گناہ نہیں۔ ایمان ضروری ہے بخشش کے لیے، زاری اور معافی مانگنا ضروری ہے بخشش کے لیے، لہٰذا یہ ان کا جو دعویٰ تھا یہ عقل سے ماورا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان لیا ہے اس بارے میں کہ تم جو ہے چند دن دوزخ میں جاؤ گے پھر واپس نکال لیے جاؤ گے؟ یہ بات اس لیے کی کیونکہ عقل اس بات کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی کہ کون آدمی جہنم میں کتنے دن جائے گا یا جنت میں کب جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ عقل کو اس میں دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کس کو جہنم میں رکھنا ہے، کتنے دن کے لیے رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل سے پتہ چلے، لہٰذا اس کے لیے سمعی دلیل چاہیے، سنی ہوئی وحی کی دلیل چاہیے۔ تو فرمایا اے محبوب ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ تم یہ بات لاتے کہاں سے ہو کہ تم چند دن دوزخ میں چلو گے پھر نکل جاؤ گے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو تم؟ کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی دستاویز ہے تمہارے پاس، دکھاؤ کہ تم اس عہد و پیمان کے اوپر اتنا فخر کر رہے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ کہاں ہے تمہارے پاس وہ دلیل؟ دکھاؤ۔ اگر نہیں ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، پھر کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں ایسی بات جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، یعنی بلا جانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیے ایک بات، ایک عقیدہ منسوب کر دیا کہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، تھوڑے سے دن رہیں گے، لہٰذا سوچو تم اللہ کے بارے میں کیسی بات کر رہے ہو۔ چنانچہ یہ جو تم نے اپنے دل و دماغ میں عقیدے بنا رکھے ہیں یہ عقیدے بالکل غلط ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے، اللہ کی طرف سے ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے، من کسب سیئہ، جس شخص نے بھی برائی کمائی، گناہ کمائے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے خطاؤں نے، گناہوں نے، جرائم نے، جنایات نے، تعدی اور سرکشی نے اس کا احاطہ کر لیا، کوئی طرف نہیں بچی جہاں اس کے گناہ نہ ہوں، یعنی ایمان کو نکال دیا، گناہ ہی گناہ اور جو ہے نا نافرمانی ہی نافرمانی، جنایات ہی جنایات ہو گئی، اب ایمان نہیں ہے اور صرف اس کے پاس خطائیں ہیں، گناہ ہیں، تو فرمایا ایسے شخص کے بارے میں اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ کے ساتھی بنیں گے، آگ والے ہوں گے، اصحاب صاحب کی جمع، ساتھی، آگ کے ساتھی، یعنی دوزخ ان سے کبھی جدا نہیں، یہ دوزخ سے جدا نہیں، ان کا اور دوزخ کا ساتھ لازم و ملزوم ہو جائے گا، یہ دوزخ کے ہمیشہ کے لیے ساتھی ہو جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، پھر صراحت بھی کر دی، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا
کوئی بھی شخص اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کا جنت میں جانا محال ہے، اس کا ٹھکانہ عبدالآباد کے لیے دوزخ ہے۔ جنت ایمان کی جگہ ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں تو وہ قابل قبول ہیں، اگر ایمان کے بغیر اعمال صالحہ ہیں بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں مثال سے سمجھیں، ایک شخص ہے، وہ جیتا جاگتا ایک وجود ہے، اس کے اندر روح ہے، وہ زبان سے بولتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں، سب کچھ جیتا جاگتا وجود ہے۔ وہ اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، اب آئینے کے اندر بھی ایک وجود نظر آ جائے گا آپ کو، اب آئینے کے سامنے جو وجود ہے وہ بھی اسی کی طرح دیکھ رہا ہے، اسی کی طرح حرکت کر رہا ہے، اسی کی طرح سن رہا ہے، اسی کی طرح بول رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے، یہ روح والا وجود ہے، وہ صرف اس کا عکس ہے، حقیقت میں کچھ نہیں، نظر تو آ رہا ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کافر جو لوگ ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ نظر تو آتے ہیں کہ یہ اعمال صالحہ ہیں، جیسے ایک ایمان والا آدمی جب نیک اچھے اعمال کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ بڑے اچھے اعمال کر رہا ہے، یہ جو نیک اعمال کر رہا ہے ایمان والا آدمی، اس کے نیک اعمال میں ایمان کی روح موجود ہے۔ اور ایک کافر ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، وہ بھی اچھے کام کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، بہت بڑے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن وہ اچھے اعمال کا عکس ہے، بس اس کے اندر روح نہیں ہے، وہ صرف نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے جو اعمال ہیں وہ سراب کی طرح ہیں، پیاسا ان کو دور سے دیکھتا ہے، پانی گمان کرتا ہے لیکن وہ پانی نہیں، دور آپ سفر کر رہے ہو جو آپ کو ہائی وے کے اوپر دور پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو ایک سراب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال دھوکہ ہوتے ہیں، ان کے اعمال کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اعمال صالحہ اچھے کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہوں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت ان سے خالی نہیں ہوگی، یہ جنت سے خالی نہیں ہوگے، جنت اور ان کا لازم لزوم ہو جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا جنت کی ہمیشگی کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر جو ہے جنت کا حصول ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ یہ ایسے یہودیوں کی طرح ایک حسرت ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت فقط یہ ہے کہ صحیح درست ایمان لایا جائے، اللہ پر، اللہ کے نبی پر، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے، صحیح ایمان اور صحیح اعمال صالحہ لائے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔